بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پڑھنے کی فضیلت۔ قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اصحاب قرآن کی سفارش بن کر آئے گا۔ تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کی صفت ہے۔ کسی کی مدد کرتے وقت یہ باتیں سوچیں، آپ جو بھی دے رہے ہیں وہ اپنی جیب سے نہیں بلکہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے دے رہے ہیں۔ آپ بذریعہ ضرورت مند کو دے رہے ہیں، لیکن در حقیقت آپ یہ مال اللہ کو قرض کے روپ میں دے رہے ہیں، جس کا کئی گنا زیادہ اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ صدقہ دینے یا کسی کی مدد کرنے سے مال گھٹتا نہیں، بلکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ مال بڑھتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راستے پر چل رہا تھا کہ اس نے وہاں کانٹے دار ڈالی دیکھی، اس نے اسے اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اس کی مغفرت کر دی۔ ایمان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہیں نیکی کر کے خوشی ہو اور گناہ کر کے افسوس ہو تو سمجھو کہ تم ایمان والے ہو۔ ماں باپ کی خدمت سے جنت ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہوگی، یعنی وہ ناکام اور ذلیل ہوگا۔ پھر کہا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہوگی۔ پھر تیسری مرتبہ کہا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہوگی۔ پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون شخص ہے؟ فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا تو ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا، ایسا شخص ناکام اور ذلیل ہوگا۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں بیٹھا رہے تاکہ لوگ اس سے سلامت رہے اور وہ لوگوں سے سلامت رہے تو ایسا شخص اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم منکر ہوں گے تو یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے اور اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تمہارے اس شکر کو پسند کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس بات کا اندیشہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، مگر اس بات کا ڈر ہے کہ تم کہیں دنیا میں رغبت نہ کرنے لگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مت برا کہو ہوا کو، کیونکہ وہ اللہ کی رحمت میں سے ہے جو رحمت یا تباہی لے کر آتی ہے، پر اللہ سے اس کی بھلائی مانگو اور اس کی تباہی سے پناہ چاہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے تو وہ ایسا مسلمان ہے جسے اللہ اور اس کے رسول کی پناہ حاصل ہے، پس تم اللہ کے ساتھ اس کی دی ہوئی پناہ میں خیانت نہ کرو۔ کسی کے سطر کو دیکھنا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے اس شخص پر جو جان بوجھ کر کسی کے سطر کو دیکھتا ہو، اور اس پر بھی لعنت ہے جو بلا اجر سطر کھولتا ہو۔ اگر لوگ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھے اور اسے نہ روکے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیب کی 5 باتیں ہیں جنہیں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ ایک، رحم مادر، ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ دوسرا، کل کیا ہوگا۔ تیسرا، بارش کب آئے گی۔ چوتھا، کس جگہ کون مرے گا۔ اور پانچواں، قیامت کب آئے گی۔ یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہاری شکلوں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے لیے محبت کا بدلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا میری عظمت کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے لوگ آج کہاں ہیں؟ میں آج ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا جبکہ میرے سائے کے علاوہ کوئی جگہ نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ تم مومن ہو جاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرو۔ کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگو، آپس میں سلام عام کرو، جنت میں جانا ہے تو سب کو سلام کیا کرو۔ استغفار کے بے شمار برکتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پابندی کے ساتھ استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ ہر تنگی میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا، اسے ہر غم سے نجات دلائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔